الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج دارالعلوم اصحاب کہف میں دوسری مرتبہ حاضری ہوئی ہے. رب کریم اس آنے کو، ہم سب کے جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائیں. اس مبارک تقریب کے انعقاد پر، اہتمام پر اپنے برادر عزیز مولانا حماد صاحب کو اور ان کے تمام رفقاء اور معاونین کو، اہل علاقہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے ان عزیز طلباء کرام کو اور ان کے اساتذہ کرام کو، والدین کو، سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک نے انہیں بہت بڑی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. رب کریم اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. جو دولت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، تا حیات اس کی قدردانی کی اور اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو، اللہ پاک نے ہمیں جو کلام عطا فرمایا ہے، قرآن پاک، کتابیں تو اور بھی آسمانوں سے اتری، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں ہے. جیسے نبی تو بہت آئے، لیکن رسول اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شہر تو بہت ہیں، مکہ کا مقابلہ نہیں ہے. مسجدیں تو بہت ہیں، بیت اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. زمانے تو بہت ہیں، لیکن رسول اللہ کے زمانے کا مقابلہ نہیں ہے. تو قرآن پاک اللہ پاک کی وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. اللہ پاک نے اس قرآن کی تلاوت فرمائی ہے. گویا جیسے ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں،
رب ذوالجلال نے بھی اس کی تلاوت فرمائی ہے، اور روئے زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے اس کی تلاوت فرمائی، اور فرشتوں نے جب اس کلام پاک کو سنا تو کہنے لگے کہ کتنا عمدہ کلام ہے، کتنا عمدہ کلام ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ کلام بھی عمدہ ہے اور جن پر اتارا جائے گا وہ بھی عمدہ ہیں، اور جس نبی پر اتارا جائے گا وہ نبی بھی اعلیٰ ہے، اور جس امت پر اتارا جائے گا وہ امت بھی اعلیٰ ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ جو کلام عطا کیا قرآن پاک، اس کو جس ذریعے سے ہم تک پہنچایا وہ جبرائیل ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور جس نبی پر اتارا وہ نبیوں کے سردار ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شہر میں اتارا وہ تمام شہروں کا سردار ہے، مکہ معظمہ، اور جس امت میں اتارا وہ امت تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ جس مہینے میں اتارا وہ مہینہ تمام مہینوں میں اعلیٰ ہے۔ جس رات میں اتارا وہ رات تمام راتوں سے اعلیٰ ہے۔ تو گویا قرآن پاک وہ کلام ہے کہ جو اس کے ساتھ لگتا چلا جائے گا وہ اعلیٰ و عرفہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے قرآن کا انتخاب ہمارے لیے کیا، اور ہمیں قرآن پاک کے لیے اللہ پاک نے خاص کر دیا۔ اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جس نے ہم سب کو ایکٹیو کر رکھا ہے، جس نے ہم سب کو متحد کر رکھا ہے، اور جس نے ہم سب کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ اور ادیان میں جائیں، انہیں دیکھیں، کوئی چیز ان کے پاس ایسی نہیں ہے جس نے ان سب کو ایکٹیو کیا ہوا ہو، جس نے ان سب کو مضبوط کیا ہو، جس نے ان سب کو متحد کیا ہو، جس نے ان سب کو ایک رخ دیا ہو، جس نے ان سب کو ایک سمت دی ہو، ایک لائن دی ہو۔ ایسا کوئی مذہب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن پاک ہے کہ جس کی برکت سے آپ سب، ہم سب دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور 5 مرتبہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور 5 مرتبہ ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہی ہے وہ کتاب، اسلام ہی ہے وہ مذہب جس نے ہم سب کو زندہ کر رکھا ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کراچی میں جائیں، حیدرآباد میں جائیں، لاہور میں جائیں، کوئٹہ میں جائیں، کوئٹہ والے کہیں کہ ہمارا قبلہ اور ہے، حیدرآباد والے کہیں ہمارا قبلہ اور ہے، پنجاب والے کہیں ہمارا قبلہ اور ہے، پشتو والے، پختون والے کہیں کہ ہمارا قبلہ اور ہے، عرب والے کہیں ہمارا قبلہ اور ہے، کالے کہیں ہمارا قبلہ اور ہے، گورے کہیں ہمارا قبلہ اور ہے، پڑھے لکھے کہیں ہمارا قبلہ اور ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے، اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے سب کو یکجان دو قالب کر رکھا ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی گوشے میں بسنے والا ہو، سب کا قبلہ بیت اللہ ہے، سب کے رسول رسول اللہ ہیں، اور سب کے پالنے والے اللہ ہیں، اور سب کی کتاب قرآن پاک ہے۔ اس قرآن نے ہر ایک کو بیدار کر رکھا ہے۔ باقی ادیان ان میں
دین سے، یعنی ان کو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں، نہ ان کی کتاب ہے، نہ ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات ہیں، کچھ نہیں ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، دین اسلام ہی وہ کتاب ہے کہ جس نے ہم سب کو ایک لڑی میں، جیسے ایک دھاگے میں تسبیح کے دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل اسلام نے اسی طرح مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ المؤمن کا جسد واحد، فرمایا مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ہندوستان میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہاں کا مسلمان تکلیف محسوس کرتا ہے، فلسطین میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہاں کا مسلمان تکلیف محسوس کرتا ہے، کسی اور ملک میں، افغانستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتے ہیں تو یہاں کا مسلمان تکلیف محسوس کرتا ہے، کسی اور جگہ مسلمان کو ستایا جاتا ہے برما میں تو یہاں کا مسلمان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک ہی لڑی میں اس طرح سے پرو دینا کہ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا اور غلام، یہ صرف اور صرف قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ آپس میں ایسی محبت، ایسا بھائی چارہ کہ ایک مسلمان اگر روئے زمین کے کسی حصے پر ستایا جا رہا ہے تو دوسرا مسلمان دوسرے کونے میں تکلیف محسوس کر رہا ہے، یہ اسلام کی برکت ہے اور یہ قرآن کی برکت ہے۔ یہ بیداری اگر کسی نے دی ہے، یہ روح اگر کسی نے پھونکی ہے تو وہ اسلام اور قرآن ہے، اور دین میں نہیں ہے۔ اور دین کوئی ایسا لا کر کے دکھائیں جس نے اپنے لوگوں کو بیدار کیا ہو۔ یہود و نصارہ، ہندو اور دیگر مذاہب، وہ اپنی کتاب صحیح ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کی کتاب ان کے نبی سے بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی کم و پیشی کے ثابت ہو، وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اور تو اور ایک ایڈیشن جو چھپ کر آتا ہے وہ پچھلے ایڈیشن سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے 1400 سال سے لے کر آج تک ایک ہی طرح کا قرآن ہے، اور ایک ہی طرح سے پڑھا جا رہا ہے، ایک ہی انداز ہے، اور سب کا، عرب والے ہوں، کسی اور جگہ کے رہنے والے ہوں، سب کا قرآن اتنا ہی ہے، کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، کتاب بھی ہے، اور رسول اللہ کا معجزہ بھی ہے۔ دیکھو جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، مادرزاد نبینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے بینائی لوٹ آتی، مردے کو فرماتے کم باذن اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاتا۔ پرندے میں پھونک مارتے مٹی کا پرندہ پھونک مارتے تو اس میں جان پیدا ہوتی اور وہ اڑتا، بھلے دوسری طرف جا کر کے گر جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی، وہ لاٹھی سانپوں کے مقابلے میں ڈالی تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ پانی کی ضرورت پیش آئی، پتھر پانی ماری تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے، دریا میں ماری تو راستے پیدا ہو گئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوبارا ہما دارن تو تنہا داری، وہ لاٹھی آج بھی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ کے مقابلے میں ڈالتے تھے، جادوگروں کے مقابلے میں تو اژدہا بن جاتی تھی۔ پانی پہ ماریں تو راستے بن جائیں، پتھر پہ ماریں تو چشمے پھوٹ پڑیں، وہ آسا آج بھی ہے، لیکن وہ آسا اس وقت تک کام کرتا رہا
جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلا اب وہ بے اثر ہو گیا، اب اس کے کمالات ختم ہو گئے، اب وہ یہ کام اور یہ کرشمے نہیں دکھاتا. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اس وقت تک تھے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام رہے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس وقت تک تھے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام تھے. لیکن قرآن پاک جیسے حضور کے زمانے میں معجزہ تھا ایسے ہی آج بھی معجزہ ہے. جیسے حضور کے زمانے میں معجزہ تھا ایسے ہی آج بھی معجزہ ہے. جیسے حضور کے زمانے میں اس کا چیلنج تھا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، وہ آج بھی چیلنج ہے، مقابلہ کر کے دکھائیں. اور اس کلام میں اللہ نے دلوں کو پلٹنے کی کایا جیسے حضور کے زمانے میں رکھی تھی ایسے ہی آج بھی ہے. بہت سارے لوگ جن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے صرف تلاوت سن کر کے ان کے قلوب ایمان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک اللہ نے جو ہمیں کتاب عطا کی ہے اس نے تمام مسلمانوں کو بیدار رکھا ہوا ہے. میرے عزیزوں، اگر قرآن نہ ہوتا، محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو میرا اور آپ کا وجود نہ ہوتا، میرا اور آپ کا نام نہ ہوتا، میں اور آپ انسانوں کی صف میں نہ ہوتے. انسان شکل و صورت کا نام نہیں ہے، انسان تو اندر کی صفات کا نام ہے. اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو انسان بناتی ہے، جو انسانوں کو انسان بناتی ہے، جو انسانوں میں انسانیت پیدا کرتی ہے، وہ قرآن ہے. اور اللہ نے یہ ہمیں کتاب عطا کی ہے. لیکن میری درخواست ہے کہ آج ہم نے قرآن پاک کو صرف قرآن خوانی کے لیے خاص کر لیا، عدالت میں حلف اٹھانے کے لیے رکھ لیا، دو فریقوں میں لڑائی ہو تو قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے فیصلہ اس کے لیے نہیں. میرے عزیزو، یہ قرآن تو محبت بھرا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کے نام. یہ تو محبت بھرا پیغام ہے، یہ تو انقلابی کتاب ہے. اور اس انقلابی کتاب کو جب تک پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک کما حقہ منافع حاصل نہیں ہوں گے. دیکھیے، ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں. اس نے چیک کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا علاج ہو جائے گا، یہ آپ کو دوائی لکھ کے دے رہے ہیں، 1 مہینہ یہ دوائی آپ کھائیں گے، استعمال کریں گے، 1 مہینہ استعمال کرنے کے بعد پھر آپ آئیے. یہ شخص واپس آیا، اس نے ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ فولڈ کر کے اپنی جیب میں ڈال دیا اور بہت خوبصورت طریقے سے اچھے سے اس کو رکھ دیا. اب مہینے کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ حضور ذرا مجھے چیک کیجئے. ڈاکٹر نے دیکھا، اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی افاقہ نہیں ہوا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے دوائی کیسے کیسے کھائی تھی؟ کہا کھائی کیا ہوتی ہے، میں نے لی نہیں. اس نے کہا تو پھر؟ کہا کہ میں نے تو جو آپ نے نسخہ دیا تھا، جو دوائی لکھ کر کے دی تھی، اس کو بہت اچھے طریقے سے فولڈ کیا اور جیب میں احترام سے دل کے ساتھ لگا کے رکھا ہے، نہ دوائی خریدی ہے نہ کھائی ہے. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ساری زندگی آپ اس کو سینے سے لگائے رکھیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کھائیں گے نہیں. کھائیں گے تو اس کے فوائد سامنے آئیں گے. میرے عزیزوں، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ اگر محبت سے آپ نے اسے چھوا ہے، محبت سے آپ نے اسے دیکھا ہے، محبت سے آپ نے اسے ہاتھ میں لیے ہے، پھر بھی یہ منافع سے خالی نہیں ہے. لیکن کما حقہ اس کے منافع اور اس کی برکات جبھی کھلیں گی جب ہم نے اس کو عمل میں ڈالا، جب اس کو ہم نے اپنے اندر میں ڈالا.
جب اس کی تعلیمات کو پورے طریقے پر اختیار کیا، پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے کتنے منافع ہیں اور کتنے برکات ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلی سیڑھی حاصل ہو گئی کہ اللہ پاک نے ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیا، اور یہ بھی اعزاز اسی کلام پاک کا ہے۔ اور کسی کتاب کا دنیا میں آپ گھومیں، دنیا میں گھومیں، کسی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے حفاظ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ہیں۔ بچے بھی حافظ ہیں، بزرگ بھی حافظ ہیں، اور عورتیں بھی حافظ ہیں، شہری بھی، دیہاتی بھی حافظ ہیں۔ اور یہ ایسی کتاب ہے اور ایسا کلام ہے، آپ اس کا مفہوم نہیں بھی سمجھتے، پھر بھی آپ اسے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کل کا اخبار جو آپ نے کل پڑھا ہے، اگر کوئی کہے کہ آپ اس کو پڑھیں، آپ کہتے چھوڑ دیں، میں نے تو کل پڑھ لیا۔ آپ کہنے نہیں ایک دفعہ، اور وہ کہے کہ کیا ضرورت ہے؟ جو کتاب آپ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اب اس کو دوبارہ نہیں پڑھتے کہ ضرورت نہیں، لیکن قرآن وہ کتاب ہے، اس کا مفہوم مطلب سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ آپ پڑھتے ہیں، پھر بھی تشنگی رہتی ہے، پھر بھی دل چاہتا ہے اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے یہ ہمیں پہلی سیڑھی نصیب فرمائی ہے کہ ہمارے بچوں نے قرآن کو حفظ مکمل کر لیا ہے۔ اب ان بچوں نے جنہوں نے قرآن کو حفظ مکمل کیا ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو حافظ قرآن ہے اللہ کے ہاں اس کا یہ اعزاز ہے کہ جس جگہ وہ دفن ہوتا ہے 7 قبریں ارد گرد والوں سے اللہ عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ یہ حافظ کا اعزاز ہے کہ 7 قبروں سے عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حافظ کا جو جسم ہے اس کو مٹی نہیں کھاتی، جیسے شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، ایسے ہی حافظ کے جسم کو مٹی پر اللہ نے حرام کر دیا، مٹی حافظ کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا کہ حضرت لوگ اللہ والوں کی قبروں کے پاس دفن ہونا کیوں پسند کرتے ہیں؟ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس میری قبر بن جائے، ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے کچھ فائدہ ہے بھی یا نہیں؟ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو۔ اور جب تک ایک شخص باہر سے آیا جو گرمی سے شرابور تھا، حضرت کا خادم مجلس میں تھا، وہ اٹھا اور اٹھ کر جو شخص باہر گرمی سے آیا تھا، دھوپ سے پسینے سے شرابور تھا، اس کو پنکھے سے اس طرح سے ہوا دینے لگا۔ اس وقت ایسے پنکھے تو نہیں تھے، اس طرح سے ہوا دینے لگا اور دے رہا تھا زور زور سے۔ تو حضرت نے جو وہ شخص تھا جو باہر سے آیا تھا، اس کے دائیں اور بائیں والے، دائیں بائیں لوگ بیٹھے تھے، حضرت نے خادم سے پوچھا آپ کس کو ہوا دے رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ جو ابھی باہر سے دھوپ سے آیا ہے، گرمی سے پسینے سے شرابور ہے، میں اس کو ہوا دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا، تو دائیں بائیں والوں سے پوچھا کہ ہوا تمہیں بھی پہنچ رہی ہے؟ ہوا تمہیں بھی پہنچ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں بھی پہنچ رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو اس کی نیت تو اسی کو ہوا دینے کی ہے، لیکن جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں محروم وہ بھی نہیں ہیں، ان پر بھی ہوا پہنچ رہی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح سے اہل اللہ کی قبروں، جب اللہ کی رحمتیں اہل اللہ کی قبروں پر اترتی ہیں تو ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، محروم وہ بھی نہیں ہوتے۔
بالکل اسی طرح سے جو حفاظ ہیں ان کے ارد گرد 7 قبروں تک پہ اللہ کو عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، اور آخرت میں جو اعزاز ہے، جو انعامات ہیں اور جو حوصلہ افزائی ہے وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ تو تقریب کرتے ہیں محلے کی سطح پر، ایک علاقے کی سطح پر، اور وہ تقریب جو ہوگی وہ ایسی تقریب ہوگی جہاں اولین و آخری سب موجود ہوں گے، اور خالق کائنات رب ذوالجلال خود حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ حفاظ کے والدین کے سروں پر اللہ اپنی ربوبیت اور قدرت کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر تاج رکھیں گے، اور وہ تاج لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے اور کہیں گے کہ شاید یہ کوئی نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا نہ یہ نبی ہیں نہ یہ رسول ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ میرے عزیزو، اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جتنی قرآن پاک کی آیات ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں۔ حافظ سے کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ الحمد سے شروع ہو جاؤ اور قرآن پڑھتے جاؤ، ہر آیت پر درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ فرمایا جب والناس تک پہنچے گا تو درجات مکمل ہو جائیں گے اور اس کا مقام آ جائے گا، اور اس کے ساتھ والدین کے درجات بھی ساتھ ساتھ بلند ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک، اور قرآن پاک حفظ کرنا بھی نعمت ہے، اس سے محبت رکھنا بھی نعمت ہے، اور قرآن پاک پڑھنے والوں کو محبت سے دیکھنا بھی نعمت ہے۔ دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں، ایک آدمی ہے، کہیں گناہ ہو رہا ہے، کہیں گناہ ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، اور وہ محبت سے دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ دیانتداری سے بتاؤ کہ جو ناچ رہے ہیں، جہاں انہیں وبال ہوگا، وہاں اس برائی کو جو شوق سے دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، یہ بھی اس وبال میں برابر کے شریک ہوں گے، بچیں گے یہ بھی نہیں۔ بالکل اسی طرح سے جہاں خیر کا کام ہو رہا ہے، نیکی کا کام ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، احادیث پڑھائی جا رہی ہے، جو لوگ اس میں شامل ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے پہ ہیں، لیکن جو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، بہت ہی اچھا کام ہے، اللہ کا احسان ہے، انعام ہے کہ اللہ نے ہم پر رحمت کا دروازہ کھول دیا، دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اجر و ثواب سے یہ بھی خالی نہیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی پر، خوشی کے اظہار پر قیامت کے دن انہیں بھی نواز دیں گے۔ تو اس لیے ایسے بچے یا پڑھانے والے یا مدرسے والے، ان کے ساتھ محبت رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، اور اگر کوئی نہ پڑھ سکے نہ پڑھا سکے تو فرمایا کہ پھر ان سے محبت کرنے والا۔ تو اس لیے ان مدارس کے ساتھ جڑنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، بچوں سے محبت کرنا جو قرآن پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اس قرآن کی نسبت سے اللہ تعالی ہمارے گھروں سے مصیبتوں کو ٹال دیں گے، آفتوں سے ہمیں نجات دے دیں گے۔ یہ مدارس جو ہمارے محلوں میں کھلتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ کا عذاب ہم سے ہٹتا ہے۔ اس لیے ان مدارس کے ساتھ دل و جان سے محبت رکھنی چاہیے، اور جو بچے حفظ کرتے ہیں ان سے محبت رکھنی چاہیے، اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً یاد رکھیں، یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو فرمایا جو ماں باپ اپنے بچے کو پہلا لفظ اللہ سکھا دیں تو اللہ تعالیٰ اس اللہ سکھانے پر یا سبحان اللہ سکھانے پر
ماں باپ کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اب سوچو، جس ماں باپ نے صرف ایک لفظ سکھایا ہے اس کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف، اور جس استاد نے پورا قرآن سکھا دیے ہے اور سینے میں محفوظ کر دیا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو اس لیے یہ مدارس پڑھانے والے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔